میرا پہلا کوشچن جو ہے وہ رہے گا مفتی یاسر الواجدی صاحب سے، اور پہلا سوال مفتی صاحب آپ کے لیے میں یہ کرنا چاہوں گی. اسلام جو کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہتا ہے، اور مسلمان بھی اس بات کو بڑے ڈنکے کی چوٹ پر کلیم کرتے ہیں، اور اسلام ان کے انسان ہونے کی فضیلت کی بھی بات کرتا ہے، تو یہ کیسے مسلمانوں کے دور حکومت میں ان تمام چیزیں جیسے کہ باندھی، لونڈی، سیکس سلیوز جیسے ڈیروگیٹری ٹرمز کو استعمال کیا جاتا تھا؟ اور اگر استعمال نہیں کیا جاتا تھا تو پھر ان سب کا نیم البدل، اس کے بدلے میں کیا ٹرمز استعمال ہوتی تھیں، کیا الفاظ استعمال ہوتے تھے، اور جو استعمال کیے جاتے تھے الفاظ وہ کیا ہوتے تھے مفتی صاحب؟ جی بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ میری پاور پوائنٹ میں نے شیئر کی ہے اس کو اگر اسکرین پر لیا جائے. جی بہت بہتر، جزاکم اللہ. اوکے، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج جو میری پریزنٹیشن ہے اس میں ہم ان دو سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے غلامی پر پابندی، مکمل پابندی کیوں نہیں لگائی، اور دوسرے کہ قرآن نے کانکیوبائن یعنی باندی سے کنزومیشن، جس کو ہم عربی میں تمتع کہتے ہیں، اس کی اجازت کیوں دی ہے. آپ نے جو سوال کیا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ بہت سی ڈریگیٹوری ٹرمز ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ سیکس سلیوز ہے، باندی ہے، لونڈی ہے. تو انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، ہم اس کے لیے اس طرح کی ٹرمینالوجیز کیسے استعمال کر سکتے ہیں. یہاں آج میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کلیئر کرنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ تمام لوگ اس کو غور سے سنیں. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جو سیکس سلیو ٹرم ہے اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں. یہ ٹرم اسلام کے خلاف ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے خلاف ہے. اسلام میں جو سلیوری کا کانسیپٹ ہے، اس کا سیکس سلیوری جو ایک سو کالڈ پولیٹیکل ٹرم ہے یا ایک ماڈرن ٹرم ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ حوالہ آپ کے سامنے ہے بریٹانیکا سے. سیکس سلیوری انوالوز میلز اینڈ فیمیلز بوتھ adults and children and constitute an estimated 58% of all trafficking activities. It consists of different types of servitude including forced prostitution. تو جو سیکس سلیوری ہے اس میں فورس پروسٹیٹیوشن ہوتا ہے، پورنوگرافی، چائلڈ سیکس رنگز اینڈ سیکس ریلیٹڈ آکوپیشنز سچ ایز nude dancing اینڈ ماڈلنگ. یہ ساری چیزیں سیکس سلیوری کے اندر آتی ہیں. اسلام میں نہ تو پورنوگرافی کا کوئی چکر ہے، حرام ہے، نہ ہی فورس پروسٹیٹیوشن، بلکہ کسی بھی طرح کی پروسٹیٹیوشن کی اجازت ہے. اسی طریقے سے نیوڈ ڈانسنگ ہے، ماڈلنگ ہے، سیکس ریلیٹڈ آکوپیشنز ہے. ان میں سے کسی بھی ایک چیز کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں سیکس سلیوری کے اندر آتی ہیں. اس لیے جب آپ کل یا آئندہ کبھی کسی مرتد کو، کسی ملحد کو یہ کہتے دیکھیں کہ جی اسلام نے تو سیکس سلیوری کی اجازت دی ہے، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ سیکس سلیوری کی ڈیفینیشن الگ ہے. تو پھر اسلام نے کس چیز کی اجازت دی ہے؟ یہ اسلامک ٹرمینالوجی کیا ہے؟ آگے چلتے ہیں. اسلامک جو ٹرمینالوجی ہے یہ ہے دا آکسفورڈ انسائکلوپیڈیا آف ویمن ورلڈ ہسٹری 2008 پیج 467. اس پہ کانکیوبائنیج کے بارے میں لکھا ہوا ہے. کانکیوبائنیج از an interpersonal and sexual relationship between a man and a woman in which the couple does not want or cannot enter into a full marriage. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کانکیوبائنیج کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیکشول ریلیشنشپ ہے مرد اور عورت کے درمیان، لیکن اس میں مرد اور عورت ایک فل میرج میں شامل نہیں ہوتے ہیں، فل میرج میں داخل نہیں ہوتے ہیں. فل میرج میں داخل نہ ہونے کا مطلب ہے ہاف میرج. آگے بڑھتے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ کانکیوبائنیج اینڈ میرج آر آفٹن ریگارڈیڈ ایز سملر بٹ میوچولی ایکسکلوسیو. کہ بہت سی مرتبہ کانکیوبائنیج اور میرج کو ایک جیسا ہی سمجھا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کے الگ الگ ڈیفینیشنز ہیں، الگ الگ حقوق ہیں، اس میں الگ الگ رسپانسبلٹیز ہیں، لیکن آفٹن ٹائم ان کو سملر سمجھا جاتا ہے. تو اگر آپ اسلام میں جو باندی کا یا غلام کا، بلکہ باندی کا جو تصور ہے، اس کے لیے اگر آپ انگلش ٹرمینالوجی کانکیوبائن استعمال کرنا چاہیں، وہ زیادہ بہتر ٹرمینالوجی ہے. سیکس سلیو ایک ڈریگیٹوری ٹرمینالوجی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بالکل ایک دم دو چار کی طرح واضح ہے. اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی یہ ٹرمینالوجی استعمال کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادتی کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، یا جھوٹ بول رہا ہے. آپ کا جو اگلا سوال تھا سسٹر علینا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سبھی ہمارے جو آڈینس ہے ان کا سوال ہے کہ بھئی اسلام نے سلیوری کیوں نہیں ختم کی، یا یہ کہ اس کا الٹرنیٹ کیوں نہیں دیا. میں اس کا جو میں آرگیومنٹ دے رہا ہوں، بہت سارے آرگیومنٹس ہیں، لیکن میں ایک آرگیومنٹ دے رہا ہوں الزامی، دلیل الزامی. دلیل الزامی کا مطلب یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ہم وہ بات تسلیم کر رہے ہیں
کہ جو मुल्हिदीन, मुर्तदीन और अपोस्टेट्स या एथिस्ट मानते हैं, और ये आर्ग्यूमेंट का नाम है यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट। देखिए, यूटिलिटेरियन जो लफ्ज है वो निकला है यूटिलिटी से, और यूटिलिटी के माने आते हैं कि जो चीज भी अच्छी है अक्सरियत के लिए, जो चीज भी बेहतर है वही मॉरल है, वही गुड है, ये है यूटिलिटेरियन। इसके मैंने हवाले भी दिए हैं, डेफिनेशंस भी दी है। तो आप देखें कि यूटिलिटेरियनिज्म इज अ वर्जन ऑफ कॉन्सिक्वेंशियलिज्म which states that the consequences of any action are the only standards of right and wrong। कि आप किसी चीज का जब नतीजा देखेंगे तो नतीजे से पता चलेगा कि वो चीज अच्छी है या बुरी। नतीजा अच्छा है तो वो चीज अच्छी है, नतीजा बुरा है तो वो चीज बुरी है। इस यूटिलिटेरियनिज्म का जो बानी है उसका नाम है जर्मी बेंथम। तो उसके बारे में है ये ब्रिटानिका में। जर्मी बेंथम, द फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, डिस्क्राइब्ड यूटिलिटी एज दैट प्रॉपर्टी इन एनी ऑब्जेक्ट whereby it tends to produce benefits, advantage, pleasure, good or happiness for or to prevent the happening of mischief, pain, evil or unhappiness to the party whose interest is considered। वो पार्टी के जिसके मफादात वाबस्ता हैं उसकी खुशी या उससे गम को दूर करने के लिए जो काम भी किया जाए उसको यूटिलिटेरियनिज्म कहा जाता है या यूटिलिटी कहा जाता है। और यूटिलिटी के बुनियाद पर हम ये तय करेंगे कि कौन सी चीज अखलाकी है, कौन सी चीज गैर अखलाकी है। अब आप ये देखें कि अमेरिका में जो स्लेवरी थी 1861 तक, उसके बाद अब्राहम लिंकन ने, जैसे अभी हमारे कैसर भाई ने भी हवाला दिया है, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन किया और उसके बाद स्लेवरी यकलख्त खत्म हो गई। उस वक्त, उससे पहले अमेरिका में 1800 तकरीबन 50 से ये डिबेट चली थी कि हम स्लेवरी को क्यों खत्म करें। तो जो सदर्न स्टेट्स थे उन्होंने ये यूटिलिटेरियन का आर्गुमेंट दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये जो स्लेव्स हैं ये हमारी इकोनॉमी का हिस्सा हैं। अगर हमने इनको खत्म कर दिया तो हमारे खेतों में काम कौन करेगा, और अगर हमारे खेतों में काम करने वाले लोग नहीं रहे तो हम तो ज़राअती एतबार से, एग्रीकल्चर के एतबार से तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और उस जमाने में जो कन्फेडरेसी बनी है जिसमें तकरीबन 9 या 11 स्टेट्स थे, तो उनकी जो इकोनॉमिक वैल्यू थी वो आज, अगर वो आजाद मुल्क होता तो उस जमाने में वो दुनिया के चौथे रिचेस्ट कंट्री होती। तो उनका जो पूरी बुनियाद थी इकोनॉमी की वो स्लेवरी के ऊपर थी और उनकी दलील ये थी। लेकिन जो नॉर्थ के स्टेट्स थे वो चाहते थे कि नहीं जी, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, हमें वर्कर्स की जरूरत है, जितने भी स्लेव्स हैं सबको आजाद करो। अब जब सब आजाद हो जाएंगे तो उनको काम की जरूरत पड़ेगी, तालीम उनके पास है नहीं तो फैक्ट्री के अंदर काम आकर करेंगे। तो इस बुनियाद पर यह स्लेवरी की जंग शुरू हुई 1861 में। तो कहने का मकसद यह है कि अगर हम यूटिलिटेरियनिज्म आर्गुमेंट देखें, अब आप इस आर्गुमेंट को देखें कि मुल्हिद और जितने भी एथिस्ट हैं वो किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं कि ये जो मुर्तदीन हैं या एथिस्ट हैं, इनको लिविंग रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मर्द और एक औरत हस्बैंड एंड वाइफ के बजाय अगर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनकर एक साथ रहें तो इनके नजदीक एक मोरली गुड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? उसकी वजह यह है कि आप वेस्टर्न कंट्रीज के जो लॉज हैं उसमें आप देखेंगे कि एक मर्द अगर औरत से निकाह करे और उसके बाद औरत मसलन अदालत में चली जाए और वो ये कहे कि भाई मुझे इस आदमी से तलाक चाहिए, और वो तलाक ले ले, तो उसकी तकरीबन अमेरिका में आधी प्रॉपर्टी औरत के नाम हो जाती है। तो इस प्रॉपर्टी की गैर मुनसिफाना तकसीम से बचने के लिए मर्द ये चाहता है कि यार मैं कभी शादी ना करूं और अपनी मेरी जो डिजायर है वो भी मैं पूरा करता रहूं, और उसका तरीका ये निकालता है कि लिविंग रिलेशनशिप में रहो। तो ये यूटिलिटी की बुनियाद के ऊपर लिविंग रिलेशनशिप को जायज करार दिया गया। आज आप देखें गे मैरिज है, ट्रांसजेंडरिज्म है, सब यूटिलिटी की बुनियाद पर कि भाई एक मर्द को इसी में प्लेजर मिलता है कि वो एक मर्द के साथ सोए, एक औरत को इसी में प्लेजर मिलता है कि वो एक औरत के साथ सोए, लिहाजा यही मोरली गुड है, यही अखलाकी एतबार से अच्छा है। यह है यूटिलिटेरियनिज्म। तो आज से पहले अगर तकरीबन 200 साल पहले यूटिलिटेरियनिज्म की बुनियाद पर गुलामी को दुरुस्त करार दिया गया, तो उससे पहले तारीख में जहां तक भी आप चले जाएं गुलामी मौजूद है, और गुलामी दरअसल उस मुल्क की और उस इलाके की इकोनॉमी का बुनियादी जरिया है। अगर गुलामी को यकलख्त खत्म कर दिया जाता तो इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती। इस यूटिलिटेरियनिज्म की बुनियाद पर ही गुलामी को बाकी रखा गया, और ये मुल्हिदीन की और एथीस्ट की जो साइकी है उसके एतबार से, ये अखलाकी एतबार से सही होना चाहिए। उनको ये हक होना नहीं चाहिए कि वो गुलामी को बुरा कहें, क्योंकि इसी आर्ग्यूमेंट को वो दूसरी जगह इस्तेमाल करते हैं। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि मुझे मालूम है कि जब मैं ये बात करूंगा और इस मौजू के ऊपर आज गुफ्तगू होगी तो कुछ लोग हमारी इस स्ट्रीम के ऊपर अपना तज्जिया भी पेश करेंगे, जो उनका हक है, दैट्स ओके। लेकिन अगर वो तज्जिया पेश कर रहे हैं तो उनको अपने यानी ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हम जो बात कह रहे हैं मुकम्मल उसको सामने रखें और उसके बाद फिर वो उसका तज्जिया पेश करें। तो मेरी जो गुफ्तगू आज थोड़ी सी लंबी होने वाली है। मैं सिस्टर रीना ये पूछना चाहूंगा कि जो आपने 2-3 सवाल पूछे, क्या अभी उसका जवाब हुआ या कुछ बाकी है?
میں نے جو ڈیروگیٹری ٹرمز کا پوچھا تھا وہ الحمدللہ آپ نے جواب دے دیا. میرے پاس کپل آف کوشچن 3 4 5 کوشچن ان لائن ہے. اگر آپ باری باری جواب دینا چاہیں تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ ہم اس کو سیپریٹلی کلپ کر سکیں. آپ کی اجازت ہو تو جواب سوال. آپ کا اگلا سوال کیا تھا؟ جی میرا اگلا سوال یہ ہے اور یہ بھی میں معذرت کے ساتھ ملحدین کی زبان میں ہی پوچھ رہی ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لونڈی کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ آپ اس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اس کی سیکشول ڈیزائرز کو اس کا میل اونر فلفل کر سکتا ہے کیونکہ اس کو میں اس کے اوپر اگلی بات میں آؤں گا. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ بات رہ گئی ہے کہ کیا اسلام نے غلامی کو ختم کیا ہے. یعنی میری اس بات سے یہ سمجھ میں شاید کچھ لوگوں کو آئی یا غلط فہمی ہو جائے کہ ہم یوٹیلیٹرینزم کو بنیاد بنا کر غلامی کو آج کی تاریخ میں جسٹیفائی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. میں نے صرف ایک دلیل الزامی دی ہے اور یہ آئینہ دکھایا ہے کہ آپ کے اس آرگیومنٹ کی بنیاد پر غلامی کو امورل ہونا ہی نہیں چاہیے بلکہ مورل ہونا چاہیے. دیکھیے غلامی کی جب اسلام آیا 3 قسمیں تھیں. سب سے پہلی قسم ہے وہ آزاد کہ جس کو غلام بنا لیا گیا. مثلا ایک آزاد آدمی سفر کر رہا ہے کہیں, کسی قبیلے کے پاس سے گزرا, قبیلے والوں نے اس کو کڈنیپ کیا اور اس کو غلام بنا لیا. دوسری قسم تھی آزادی کی جو نسلی غلام ہو کہ اس کی اولاد غلام, پھر اولاد کی اولاد غلام, پھر اس طریقے سے نسل در نسل وہ ان کے ہاں غلامی چلی آ رہی ہے. اور تیسری جو تھی وہ ہے وار پریزنرز یعنی جنگی قیدی. تو اس میں جو سب سے پہلی قسم ہے آزاد کے جس کو غلام بنا لیا جائے, اس کو پہلے لمحے میں اسلام نے اسی وقت ایمانسپیشن پروکلیمیشن اسلام نے شائع کیا, ایشو کیا. یہ حدیث ہے, بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ, 3 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے خلاف میں دعویٰ پیش کروں گا قیامت کے دن. ذرا تصور کیجئے کہ وہ مسلمان کہ جس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو, کیا تصور کر سکتا ہے کوئی مسلمان؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں میں مدعی ہوں گا قیامت کے دن اس کے خلاف. پہلا آدمی تو وہ ہے کہ رجل اعطابی ثم غدر. دوسرا آدمی وہ ہے ورجل باع حرا فاکل ثمنہ. یہ ہے اصل پوائنٹ کے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں. بقیہ پوائنٹس کے اوپر بات کرنا اس وقت irrelevant ہے. کہ ایک آدمی وہ کہ جس نے ایک آزاد آدمی کو فروخت کر دیا اور اس کی قیمت کھا گیا, یعنی ایک آزاد آدمی کو غلام بنا کر اس نے بیچ دیا, اس کے خلاف قیامت کے دن میں مقدمہ پیش کروں گا اللہ کے دربار میں. تو اس کو فوری طور کے اوپر پابندی لگا دی گئی. یہاں تک کہ یہ نہیں دیکھا گیا کہ وہ جو آدمی ہے وہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی ذمی ہے یعنی غیر مسلم ہے جو اسلامک کنٹری میں رہ رہا ہے, اس کو بھی اگر کسی مسلمان نے غلام بنا لیا یعنی کڈنیپ کر لیا اور کڈنیپ کر کے اس کو بیچ رہا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا غصے کے لیے وہ تیار ہو جائے. یہ حدیث کے اندر بالکل واضح بات آ گئی. پہلی غلامی کی قسم یہ ہے. دوسری غلامی کہ جو نسل در نسل غلام چلے آ رہے تھے, تو اس پر امیڈیٹلی اس پر پابندی نہیں لگائی گئی بلکہ تدریجی پابندی لگائی گئی. یعنی سلولی اس کو آہستہ 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 اس سے یعنی جو سوسائٹی ہے اس سے ختم کیا گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جیسے بھی بتایا کہ پوری اکانومی کا دار و مدار انہی پر تھا. تو اگر فوری طور کے اوپر اس کو ختم کر دیا جاتا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اکانومی باقی رہتی, ایک دم کولیپس ہو جاتی. پہلی پرابلم تو یہ تھی. اور دوسری پرابلم یہ تھی کہ سوسائٹی کے اندر ایک ڈپریسڈ کلاس کا جنم ہوتا. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تقریباً 63 غلاموں کو آزاد کیا ہے, ایسے غلام جو نسل در نسل غلام چلے آ رہے تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 30,000 غلام ایسے آزاد کیے ہیں. یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک کے اس طرح کے تمام غلام آزاد ہو گئے تھے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے جو ایمانسپیشن پروکلیمیشن شائع کیا ہے اپنی سورہ بلد میں, وہ یہ ہے کہ فک رقبہ. فک رقبہ کا مطلب یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرو. غلام کو آزاد کرنا ہے تو تدریجی طور پر تمام کے تمام اس کیٹیگری کے غلام کو آزاد کر دیا گیا. تو میں نے جیسے کہا کہ اگر تمام کے تمام غلاموں کو یک لخت آزاد کر دیا جاتا, ایک دم آزاد کر دیا جاتا, تو کیا ہوتا. آپ امریکہ کی تاریخ پڑھیں. میں امریکہ میں رہتا ہوں تو یہ ساری چیزیں ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں. یہاں ایک ڈپریس کلاس نے جنم لیا ہے تقریباً 150 سال سے. وہ ڈپریس کلاس ہے بلیک امریکنز کی. آج سے تقریباً 150 پونے 200 سال پہلے یہ سب کے سب لوگ غلام تھے. لیکن ابراہم لنکن نے ایک قلم کی جنبش سے, ایک دستخط سے ان تمام کے تمام لوگوں کو آزاد کر دیا. اس آزاد کرنے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ مالک نے یہ سمجھا کہ یار یہ کل تک میرا غلام تھا, آج میرا ہمسر ہو گیا. اور غلام کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں آزاد ہو گیا ہوں تو کھاؤں گا کہاں سے. کل تک میرا آقا مجھ کو کھلاتا تھا, مجھ کو پلاتا تھا, میں کہاں سے کھاؤں گا. اس کو خود کام کرنا ہے, خود محنت کرنی ہے. اس کے پاس کام کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. وہ تو کھیت کے اندر پورے دن کام کرتا تھا, اب اس کو کھیت میسر نہیں ہے, وہ کہاں جائے. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ نسل در نسل ایک ڈپریس کلاس نے جنم لیا ہے. آج امریکہ میں اسلامو فوبیا ہے, لیکن جتنا بلیک فوبیا ہے اتنا شاید کسی دوسرے ملک میں ہو. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اچانک سوسائٹی کا ذہن بنائے بغیر
पूरे की पूरी कौम को आजाद कर दिया गया। तो उसके नतीजे में क्या हुआ? इस्लाम अगर ये करता तो मुसलमानों के अंदर भी फितरी तौर पर यही होना था, लेकिन मुसलमानों को तरगीब दी गई कि तुम आहिस्ता आहिस्ता गुलामों को आजाद करो। तो किसी भी डिप्रेस कम्युनिटी ने मुसलमानों के अंदर जन्म नहीं लिया, बल्कि जो गुलामों की औलाद थी तो वो तो हमारे यहाँ बड़े बड़े फुकहा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन बने। आप देखें हदीस की किसी भी किताब को आप उठा लीजिए, उसमें नाफिया का नाम आएगा। नाफिया कौन है? आजाद करदा गुलाम है। किसी भी तफसीर का किताब उठा लीजिए, उसमें इक्रिमा का नाम आएगा। इक्रिमा कौन है? इक्रिमा आजाद करदा गुलाम है। तो जो आजाद करदा गुलाम है उनका स्टेटस ये है कि हमारे नजदीक वो इतने मोहतरम है कि हम उनका नाम लेते हैं तो रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, उनके नाम से पहले इमाम लगाते हैं। उनका जो ओरिजिनल स्टेटस था वो खत्म हो गया। तो जो दूसरी किस्म है गुलामी की, उस पर तदरीजी तौर पर पाबंदी लगाई गई। और उसके बाद आते हैं तीसरी किस्म, यानी वॉर प्रिजनर्स। उन पर पाबंदी नहीं लगाई गई कि अगर जंगी कैदी आए तो जंगी कैदी के साथ क्या किया जाना चाहिए। सूरह मोहम्मद में आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने 2 ऑप्शन, बल्कि एक ऑप्शन जिक्र किया है। वो ऑप्शन ये है कि फइदा लकीतुमुल्लज़ीना कफरू फदरबर रिकाब हत्ता इज़ा अस्खनतुमूहुम फशुद्दुल वसाक़ फइम्मा मन्नन बअदु व इम्मा फिदाअन हत्ता तदअल हर्बु औज़ारहा। इस आयत का तर्जुमा यह है कि जब तुम कुफ्फार से जंग करो तो गर्दनें मारनी है। जाहिर है कि आप बिरयानी तो खिलाएंगे नहीं, आप टॉफी नहीं देंगे, आप कैंडी नहीं देंगे, तो भाई काफिर साहब आ जाओ, आप गो के मुझे मारने के लिए आए, लेकिन मैं आपको कैंडी दूंगा, गुलाब का फूल दूंगा, ऐसा नहीं होगा। बल्कि वो गर्दन मारने आए तो तुम भी गर्दन मारोगे। जंग का उसूल यही है। तो जब तुम मार चुको तो अब अगर वो तुम्हारे हाथ में लग जाए तो उनको कैद कर लो, फशुद्दुल वसाक़। कैद करने के बाद क्या करना है? एक ऑप्शन अल्लाह ने जिक्र किया है, फइम्मा मन्नन बअदु व इम्मा फिदाअन। एहसान करो या एहसान फ्री में करो या कॉम्पनसेशन लेकर उन पर एहसान करो, यहां तक ये जंग खत्म हो जाए। लेकिन जो मुसलमानों का लीडर है, जिसको हम इमामुल मुस्लिमीन या अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है या जो भी है, उसको 4 ऑप्शंस दिए हैं। और ये 4 ऑप्शंस हदीसों से हमें पता चलते हैं। कुरान ने सिर्फ एक ही ऑप्शन जिक्र किया है। उसकी वजह यह है कि गुलामी को इस कुरान ने और इस्लाम ने कभी प्रमोट किया ही नहीं। यही वजह है कि कुरान ने इसको जिक्र ही नहीं किया कि उनको गुलाम बना लो। ये हदीसों से हमें पता चलता है। वो 4 ऑप्शन क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है जिजिया। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपको ये लगता है कि नहीं भाई ये लोग तो टेररिस्ट हैं, हम इनके जिजिया ले लेंगे, ये बम फोड़ेंगे, ये मासूमों को कत्ल करेंगे, ये मुसलमान औरतों का रेप करेंगे, ये बच्चों को कत्ल करेंगे, तो ठीक है उनको भी कत्ल किया जाएगा फिर जब ये लोग टेररिस्ट हैं। तीसरी जो चीज है वो है इनको गुलाम बना लो। और चौथा जो ऑप्शन है वो ये कि विद और विदाउट कॉम्पनसेशन उनको ऊपर एहसान करो, एहसान करके छोड़ दो। फतहुल बारी में इब्न हजर अस्कलानी ने ये 4 ऑप्शन जिक्र किए हैं, लेकिन कुरान ने सिर्फ एक ही ऑप्शन जिक्र किया है। बाकी ऑप्शन हदीसों से हमें मिलते हैं। और ये 4 ऑप्शंस ये अमीरुल मोमिनीन या जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो डिसाइड करेगा कि हालात के मुताबिक कौन सा ज्यादा ऑप्शन बेहतर है और कौन सा बेहतर नहीं है। लिहाजा अगर जंगी कैदी आए तो उनका भी एक ही मसरफ नहीं है कि उनको हम गुलामी बनाएंगे, बल्कि उनके 4 ऑप्शन है। उनमें से अगर ये जरूरी समझा गया कि गुलाम बनाना है तो गुलाम बनाया जाएगा। और ये जरूरी क्यों समझा जा सकता है? ये इसलिए कि अगर मुसलमानों के कैदी मसलन गैर मुस्लिमों के पास चले जाएं और उन्होंने गुलाम बना लिया तो जाहिर है कि मुसलमान भी फिर जो गैर मुस्लिमों के कैदी मुसलमानों के पास हैं उनको गुलाम बनाएंगे। टिट फॉर टैट का उसूल चलता है जंगों में। जंगों में ऐसा नहीं होता कि आप तो कत्ल करें हमें और हम आपको जो है बिरयानी खिलाएं या हम हलीम खिलाएं, ऐसा नहीं होता। जो आप करेंगे वो हम करेंगे, ये जंग का उसूल है। तो इस तरीके से गुलामी की तीसरी किस्म है उसको इस्लाम ने वक्ती तौर पर खत्म नहीं किया, चूंकि ये इंटरनल मसला नहीं था, ये एक्सटर्नल मसला था। ये दूसरों की मदद और दूसरों के ताउन और दूसरों के साथ मुआहिदा यानी दूसरी कौमों के साथ मुआहिदे के बगैर इसको खत्म नहीं किया जा सकता था। अगर इस्लाम ये कहता कि नहीं जी हम जंगी कैदियों को गुलाम नहीं बनाएंगे, तो मुसलमान कैदी जब दूसरों के पास जाते तो गुलाम बनते, लेकिन जब उनके कैदी मुसलमानों के पास आते तो गुलाम न बनते। इसलिए इस्लाम ने इसको खत्म नहीं किया। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है सिस्टर अलीना, मैं वो चाहूंगा कि जो बांदी के ताल्लुक से था उस पर आप आ जाए। वो क्या क्वेश्चन था? जी बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह कमेंट्स में भी रिप्लाई आ रहे हैं कि अब बात समझ आ रही है। और यकीन जाने कि मैं भी कई दफा पढ़ चुकी हूँ, लेकिन जिस तरह आपने बात समझाई है दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। अगला क्वेश्चन मुलहिदीन की तरफ से आता है कि आप ये कहते हैं कि लौंडी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप इस तरह जस्टिफाई किया जा सकता है क्योंकि उनको सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं और उनके ओनर्स जो हैं वो उसे फुलफिल करते हैं। अब इसमें यह है कि जब उनको फीमेल्स को जरूरत है और उनकी ख्वाहिशात हैं, तो ऐसा क्यों है कि जो मर्द गुलाम है उनकी ख्वाहिशात कहाँ से पूरी होंगी? इस्लाम उनकी इजाजत क्यों नहीं देता? और अगर इजाजत नहीं दी तो क्यों नहीं दी? इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। और क्या ममानत थी कि एक मर्द गुलाम अपनी औरत मालिका के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखकर अपनी वो सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा नहीं कर सकता था?
کیا مفتی صاحب یہ ایک ناانصافی نہیں ہے؟ کیا مرد غلام کی کوئی خواہش نہیں ہوگی سیکشول ڈیزائرز کی طرف؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کوشچن کو صحیح کرنا چاہوں گا. مجھے معلوم ہے کہ یہ ملحدوں کی طرف سے آپ کر رہی ہیں, لیکن چونکہ ملحدوں کا ہی کوشچن فنڈامنٹلی رانگ ہے تو اس لیے اس کو صحیح کرنا ضروری ہے. باندیوں سے یا کانکیوبائن سے, ہم اردو میں ان کو باندی کہتے ہیں, اگر کنزومیشن ہوتا ہے تو وہ کنزومیشن اس لیے نہیں ہوتا کہ باندی کی خواہش کو پورا کرنا ہے. لہٰذا اب آپ یہ کہیں کہ جی پھر غلام کی خواہش کا کیا. یہ الگ بات ہے کہ غلام کی خواہش پوری کرنے کے لیے اسلام نے جو اجازت دی ہے وہ یہ کہ غلام کی شادی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس طریقے سے وہ اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے. لیکن باندی کے ساتھ جو کنزومیشن ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اس کی خواہش پوری کرنی ہے. اصل جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ بھائی باندی کے ساتھ یا جو کانکیوبائن ہے اس کے ساتھ اگر اس کا جو ماسٹر ہے وہ کنزومیشن کرتا ہے تو کیا یہ ریپ نہیں ہے؟ چونکہ یہ اس کے کنسنٹ کے خلاف ہے, آپ نے اس کا کنسنٹ لیا نہیں اور اس کے ساتھ یہ زیادتی کی, جنسی زیادتی, تو یہ جنسی زیادتی تو ریپ ہوئی. ہاں اگر اس کا کنسنٹ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو ساری بات جو ہے وہ کنسنٹ پہ آ کر رک جاتی ہے, رضامندی کے اوپر رک جاتی ہے. یعنی اگر آپ آج کے لبرل سوسائٹی میں دیکھیں, ایک آدمی چاہے وہ میرڈ ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ آؤٹ آف دا وے جا کر کسی عورت کے ساتھ سیکشول انٹرکورس کرتا ہے, کنزومیشن کرتا ہے اور رضامندی کے ساتھ, تو کورٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. بیوی کو پرابلم ہو سکتی ہے, کورٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, لا کو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ لیگلی یا معاشرے میں امورل بھی نہیں سمجھا جاتا. میں لبرل معاشرے کی بات کر رہا ہوں. تو ساری بات آتی ہے کنسنٹ کے اوپر. تو آج کنسنٹ کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ کنسنٹ ہے کیا. اور میں اپنے ناظرین سے چاہوں گا جو آج کی اس لائیو کو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے کہ وہ اس کو آج نوٹ کر لیں اور بہت غور سے سنیں کہ کنسنٹ کیا ہے. دیکھیے, ایک امریکہ میں اور یورپ میں ایک تنظیم ہے, یہ این جی او ہے, نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے, اس کا نام ہے پلانٹ پیرنٹہڈ. آپ اگر گوگل کریں گے تو آپ کو اس کی پوری ہسٹری مل جائے گی, اس کے آفیشیل پیج کے اوپر آپ جا سکتے ہیں. اس کے آفیشیل پیج کے اوپر کنسنٹ اگر آپ ڈالیں گے تو یہ پورا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اسکرین کے اوپر, یہ آ جائے گا, یہ پوری عبارت, یہ پورا ٹیکسٹ. وہ کہتے ہیں کہ کنسنٹ کے 5 معیارات ہیں, 5 اسٹینڈرڈز ہیں. FRIES, اگر آپ اس کو ایک لفظ بنا کر پڑھیں گے تو ہے فرائز, یعنی فرینچ فرائز. تو مجھے یقین ہے کہ آج کے بعد فرینچ فرائز تھوڑا سا آپ کو برے لگیں گے, اس لیے اگر آپ اس کو آلو کا چپس کہیں تو زیادہ بہتر ہے. تو فرائز کیا چیز ہے؟ یہ کنسنٹ کی ڈیفینیشن ہے. کنسنٹ یعنی میاں یا مرد اور عورت کے درمیان اگر کنزومیشن ہو رہا ہے تو کنسنٹ کو ہم کیسے مانیں, کیسے سمجھیں کہ کنسنٹ ہے, فل رضامندی ہے. اور اگر ان میں سے کوئی ایک پوائنٹ بھی مس ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فل رضامندی نہیں ہے اور اس میں مرد کے خلاف کیس ہو سکتا ہے, ریپ کے چارجز اس پہ لگ سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فریلی گیون. فریلی گیون کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جو کنسنٹ ہے یہ آپ کی چوائس ہے. اس کے اوپر آپ کو کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے, کوئی مینیپولیشن نہیں ہونا چاہیے, کسی طرح کا انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے ڈرگ یا الکوہول کا. پتا چلا کہ مرد نے عورت کو ڈرگ پلا دی, الکوہول پلا دیا اور اس کے ساتھ اس نے کنزومیشن کر لیا, تو یہ فریلی گیون کا وائلیشن ہوا, یہ کنسنٹ نہیں ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ ریورسبل. ریورسبل کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ عورت نے کنسنٹ دے دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ جب تک کنزومیشن چلتا رہے گا, انٹرکورس چلتا رہے گا, یہ کنسنٹ باقی ہے, بلکہ عورت کسی بھی موقع پر اس کو ریورس کر سکتی ہے. تو لکھا ہے کہ اینی ون کین چینج دیئر مائنڈ اباؤٹ وٹ دے فیل لائک ڈوئنگ اینی ٹائم, ایون اف یو ہیو ڈن اٹ بفور, اینڈ ایون اف یو آر بوتھ نیکڈ ان بیڈ. یعنی اگر اس حال میں بھی ہے کہ دونوں بستر میں برہنہ ہے لیکن بہت قریب ہے کہ کنزومیشن ہو گیا, ایک دم مائنڈ بدل گیا اور کنسنٹ ختم کر دے عورت, تو یہ اس کو حق ہے. اس کے بعد اگر مرد کوئی آگے بڑھے گا تو یہ ریپ ہو جائے گا. تیسری چیز ہے انفارمڈ. انفارمڈ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو کام ہو رہا ہے اس کے تعلق سے مکمل معلومات پہلے دے دینی چاہیے. یو کین اونلی کنسنٹ ٹو سم تھنگ اف یو ہیو دا فل اسٹوری. فار ایگزامپل, اف سم ون سیز دیٹ ہی ول یوز اے کانڈم اینڈ دین دے ڈونٹ, دیر ازنٹ فل کنسنٹ. واضح ہے بالکل, جو لوگ انگلش سمجھتے ہیں, لیکن جو لوگ نہیں سمجھتے ان کے لیے بتا دوں کہ ایک مرد نے کہا جی کنڈم یوز کروں گا لیکن نہیں کیا, تو یہ کیلیفورنیا کی کورٹ میں, اس کو شیلتنگ بولتے ہیں, کیلیفورنیا کی کورٹ میں 7 اکتوبر کو پچھلے سال ہی یہ فیصلہ آیا ہے کہ یہ سول کرائم ہے کہ چونکہ کنسنٹ جو ہے وہ فلی انفارمڈ ہونا چاہیے, وہ نہیں پایا گیا. چوتھی چیز ہے enthusiastic. اس کا مطلب کیا ہے؟ when it comes to sex you should only do stuff you want to do, not things that you feel you are expected to do. میں اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بات کروں گا آگے.
उसके बाद है स्पेसिफिक, सेइंग यस टू वन थिंग लाइक गोइंग टू द बेडरूम टू मेक आउट डजंट मीन यू हैव सेड यस टू अदर्स। यानी अगर एक औरत ये कहती है, यानी तलाउब कर रही है, मेक आउट कर रही है, यानी जो कंज्यूमेशन से पहले जो टचिंग होती है, अगर वो कर रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सेक्स भी करना चाहती है। स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी वो आपको बताए कि हाँ जी यही काम करना है तो फिर होगा, वरना कंसेंट नहीं है। अब ये जो इसमें 3 पॉइंट हैं, रिवर्सिबल, इन्फॉर्म्ड और इंथुसियास्टिक, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा तफसील से बात करना चाहूंगा। और उसमें भी जो इंथुसियास्टिक है, इंथुसियास्टिक का क्या मतलब है प्लान्ड पेरेंटहुड के नजदीक, और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को ये कह सकता है भाई ये तो इस ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है। भाई इस ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन की बुनियाद पर पूरा मुआशरा चल रहा है, अमेरिका में लॉज बन रहे हैं, जो वेस्टर्न लिबरल सोसाइटीज है वो इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर चल रही है। ये इतना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। तो इंथुसियास्टिक क्या है? Asking permission before you change the type or degree of sexual activity with phrases like is this okay? थोड़ा सा I'm sorry, लेकिन बात को बहुत वाज़ेह करने के लिए मुझे कुछ तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ेंगे। मसलन एक आदमी और एक मर्द और औरत जमा है, ओरल सेक्स चल रहा है। अब मर्द जो है वो उसको बदलना चाहता है, तो वो पहले इजाजत ले कि मैं उसको, यानी जो एक्चुअल सेक्स है कि मैं वो कर लूं, वो कहेगी हाँ जी ठीक है कर लो, चलो भाई आगे बढ़ो। अगर उसने नहीं पूछा ये रेप हो जाएगा। इसी तरीके से confirming that there is reciprocal interest before initiating any physical touch, कोई भी जरा सा फिजिकल टच हो पहले पूछ लो, ठीक है हाँ भाई ठीक है चलो भाई आगे बढ़ो। उसके बाद आगे letting your partner know that you can stop any time, आप अपने पार्टनर को ये बता दें देखो भाई किसी भी वक्त आप जो है, यानी मर्द या औरत से कहते हैं किसी भी वक्त तुम्हारा जहन किसी भी लम्हे अगर बदलना चाहे फौरन बदल जाए, मुझे बता देना, मैं फौरन रुक जाऊंगा। और नॉट ओनली ये, आगे कहता है periodically checking in with your partner such as asking is this still okay? मसलन यानी तसव्वुर कीजिए कि जो लोग मैरिड है वो तसव्वुर कर सकते हैं कि एक मर्द और एक औरत वो कंज्यूमेशन कर रहे हैं और बार बार इस अमल के दौरान मर्द ये पूछ रहा है ठीक चल रहा है, हाँ जी ठीक चल रहा है, चलो भाई आगे, ठीक चल रहा है, अब आप सही चल रहा है, हाँ भाई सही चल रहा है, चलो भाई आगे। ये है कंसेंट। तो इस तरह ये एक ऐसा कंसेंट को डिफाइन किया गया है ताकि बेड में, ये वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि अभी तक जब कंज्यूमेशन होता है तो मर्द लीड करता है, लेकिन आप कंसेंट को इस तरह डिफाइन करें कि मर्द लीड ना करे, औरत लीड करे, इसलिए कंसेंट की ये डेफिनेशन की गई है। तो अब यहां सबसे पहले सवाल होता है कि ये जो रिवर्सिबल, इन्फॉर्म्ड और इंथुसियास्टिक है, ये जो रिवर्सिबल है, क्या वाकई कंसेंट लिबरल सोसाइटी में रिवर्सिबल होता है? ऐसा नहीं है। मैं कई मिसालें आपको दूंगा, जरूरी नहीं कि सारी की सारी मिसालें जो हैं वो क्या कहना चाहिए सेक्स और कंज्यूमेशन से रिलेटेड हो। देखिए, आप डेमोक्रेसी में वोट देते हैं, वोट आपका क्या है? वोट आपका कंसेंट है। क्या आप वोट देकर रिवर्स कर सकते हैं अगले इलेक्शन से पहले? नहीं कर सकते। तो आपका वो जो कंसेंट आपने पॉलिटिकल लीडर को दिया है, और ये याद रखिए कि एक आदमी और एक मर्द और एक औरत जब एक बेड में होते हैं तो ये उनका जाती पर्सनल मामला है, उससे सोसाइटी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप वोट देते हैं तो पूरी सोसाइटी के ऊपर फर्क पड़ता है। तो ये जो वोट है ये आपका कंसेंट है, लेकिन आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। इसी तरीके से इन्फॉर्म्ड की आपको मिसाल देता हूं। इन्फॉर्म्ड का मतलब ये है कि आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं, लेकिन अगर जरा से उसकी खिलाफ वर्जी हुई तो क्या आप अपने कंसेंट को रिवर्स कर सकते? नहीं कर सकते। मिसाल, आपने मसलन एक वजीर आजम को या सदर को वोट दिया, यानी कंसेंट दिया कि मैं चाहता हूं कि तुम लीड करो, लेकिन आपकी ख्वाहिश यह है कि वो जंग ना करे। मसलन अमेरिका में आपने वोट दिया और आपकी ख्वाहिश ये है कि भाई बाइडन जो है वो जंग ना करे, और बाइडन ने ये प्रॉमिस भी किया है कि मैं जंग नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद हालात ऐसे आए कि बाइडन को जंग करनी पड़ी। तो क्या आप उसको रिवर्स कर देंगे? नहीं कर सकेंगे। आप अपने कंसेंट को रिवर्स नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ कि लिबरल सोसाइटी में जो कंसेंट होता है वो जरूरी नहीं है कि रिवर्सेबल हो, इरिवर्सिबल भी होता है, और जरूरी नहीं है कि फुल्ली इन्फॉर्म्ड हो, बल्कि पार्शियली या बिल्कुल भी इन्फॉर्म्ड ना हो, ऐसा भी मुमकिन है। तो भाई कंसेंट का कोई एक मेयार तो तय होना चाहिए। कोई भी मेयार लिबरल सोसाइटी में तय नहीं है। और एक अहम पॉइंट वो ये है कि एक मर्द या एक औरत अगर खुद ही अपना कंसेंट दे रहा है, ये भी जरूरी नहीं है, बल्कि एक्सपर्ट का कंसेंट भी काफी है। एक मैं मिसाल देता हूं, ये केस है 1957 का, एक ब्रिटिश कोर्ट का, ये लीगल इंसाइक्लोपीडिया है BMLR 5, उससे यह हवाला है। इन अ केस ऑफ नॉन कंसेंशुअल साइकाट्रिक ट्रीटमेंट where it was found that a doctor is not guilty of negligence if he has acted in accord with the practice accepted as proper by a responsible body of medical men skilled in that particular art. इसका मतलब ये हुआ कि एक केस हुआ था, उसमें यह था कि एक शख्स को साइकाइट्रिक हेल्प की जरूरत थी, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ उसका वो ट्रीटमेंट किया गया।
وہ شخص جو ہے کورٹ چلا گیا تو لیکن کورٹ نے جو رول کیا وہ یہ کیا کہ آپ کے کنسنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو کہ ڈاکٹر نے جو آپ کو ٹریٹمنٹ دیا ہے وہ اس میدان کے جو ماہرین ہیں ان کے طریقہ کار، ان کے طے کردہ جو اصول و ضوابط ہیں ان کی روشنی میں آپ کو ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے، تو آپ کا کنسنٹ ہو یا نہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جس بندے نے کیس کیا تھا وہ کیس ہار گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مغربی جو سوسائٹی ہے، جو لیگل فیلڈ ہے، یا جو سوشل معاشرہ ہے، جو سوشل جو میدان ہے، ہر جگہ کنسنٹ آف ایکسپرٹس کو بھی کنسنٹ مانا جاتا ہے۔ کنسنٹ آف ایکسپرٹس کو ایکسپرٹ مانا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی آدمی خود کنسنٹ نہ بھی دے لیکن ایکسپرٹ کی طرف سے کنسنٹ اور رضامندی ہے تو اس کو مانا جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور پوائنٹ کے لیے۔ کنسنٹ کے لیے دو ریکوائرمنٹ ہے مغربی معاشرے میں، ایک ہے کیپیسٹی اور ایک ہے کمپیٹنس۔ اس کی مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ ایک 12 سال کی 13 سال کی لڑکی ہے، بظاہر وہ اس میں کیپیسٹی ہے کہ اس کے ساتھ سیکشول انٹرکورس کیا جائے، وہ کر سکتی ہے۔ 14 سال کی 15 سال کی لڑکی کر سکتی ہے، لیکن لیگلی اس میں کمپیٹنس نہیں ہے۔ یہ لا ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ شادی کر سکتی ہے یا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا میں مثلا ابھی شاید امینڈمنٹ ہوا ہے، 21 سال سے کم عمر کی لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ کیوں بھائی؟ پارلیمنٹ کے ممبران کمپیٹنس ایک لڑکی کے کمپیٹنس کو کیوں سیٹ کریں گے؟ اس کا کنسنٹ کہاں گیا؟ وہ لڑکی چاہتی ہے کہ میں 20 سال کی ہوں، میں بھی شادی کروں، لیکن لا اس کو اجازت نہیں دے گا۔ امریکہ میں اکثر اسٹیٹس کے اندر 18 سال کی عمر ہے، کچھ اسٹیٹس کے اندر 16 سال کی عمر ہے، کچھ اسٹیٹس کے اندر 12 سال کی 14 سال کی عمر ہے اگر پیرنٹس کی اجازت ہو۔ تو گویا کہ آپ کے کنسنٹ کو پارلیمنٹ یا کانگریس طے کرتی ہے کہ آپ کے کنسنٹ کو ہم مانیں یا نہ مانیں۔ اتنے فلاز ہیں اس یورپین اسٹینڈرڈ میں کنسنٹ کے۔ اب اس کے بعد جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے، ایک اور میں مثال دیتا ہوں، وہ یہ کہ امریکہ میں 11 اسٹیٹس ہیں جس میں ایک لا ہے ایڈ ان ڈائنگ لا۔ ایک آدمی ہے، وہ مثلا اس کو ایسی کوئی بیماری ہے کہ اس کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ میرے پاس 5-6 مہینے کا ٹائم ہے، میں سسک کر مروں گا، اس لیے مجھے حکومت اجازت دے کہ میں ایسی دوا مجھ کو دی جائے تاکہ میں آرام سے سکون کے ساتھ مر جاؤں۔ 11 صوبوں کے اندر یہ قانون ہے، اس کو ایڈ ان ڈائنگ لا کہتے ہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی مثلا دنیا سے عاجز آ گیا، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ بھئی میں مروں، میں اپنی زندگی سے عاجز آ گیا لیکن میں زندہ رہنا نہیں چاہتا، تو مجھے حکومت اجازت دے مرنے کی، اس کو اجازت نہیں ہے۔ تو بھائی کنسنٹ ہے، وہ عاقل ہے، بالغ ہے، وہ رضامندی کے ساتھ مرنا چاہتا ہے، اس کی باڈی ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن اس کی باڈی کے اوپر اس کی مرضی نہیں ہے جب مسئلہ مرنے کا آتا ہے۔ تو کنسنٹ کدھر گیا؟ تو یہ جو کنسنٹ ہے یہ اتنا زیادہ ویگ ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے جو ہم لبرل سوسائٹی سے لیتے ہیں۔ اب جو اس پوری میں نے کنسنٹ کے اوپر گفتگو کی ہے اس کا ریزلٹ کیا ہے؟ سب سے پہلا جو ریزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ اوور آل کنسنٹ کے لیے لبرل معاشروں میں بھی مکمل انفارمیشن ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کنسنٹ ہمیشہ ریورسیبل نہیں ہوتا، اس کا ریورسیبل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ماہرین کا فیصلہ ہو جائے تو بھی کنسنٹ کافی ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ کو جنگ کے اوپر لے کر آتا ہوں۔ مان لیجئے ایک جنگ ہوئی مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان، اور اس میں غیر مسلم خواتین مثلا قیدی بنا کر لائی گئی، ان کو باندھیا اور کانکیوبائن بنا لیا گیا۔ ان کو ابھی یہ پتا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ سوال یہ کہ کیا ان کا پتا ہونا کنسنٹ کے لیے ضروری ہے؟ نہیں ضروری ہے۔ لبرل سوسائٹی سے میں نے مثال دے دی ہے۔ مان لیجئے ان کو بتا دیا گیا کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا کہ تمہارا جو آقا ہے وہ تمہارے ساتھ کنزومیشن کرے گا، کیا وہ اس کنسنٹ کو ریورس کر سکتی ہیں؟ اگر وہ اس وقت کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن آگے چل کر وہ کہیں کہ نہیں ہم تیار نہیں ہیں، ہمیں اس کو ریورس کرنا ہے، نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ کہ کنسنٹ کا ریورسیبل ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں نے لبرل معاشرے سے اس کی مثال دی ہے۔ اسی طریقے سے ایک عورت یہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے تو جنگ کی رضامندی نہیں دی تھی، لیکن اس کے لیڈروں نے تو دی تھی، اس کے شوہر نے دی تھی، اس کا شوہر بطور سولجر اس جنگ میں شریک تھا۔ تو ماہرین کا جو فیصلہ ہے وہ بھی کنسنٹ مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی ملک کے لیڈر نے جنگ کا فیصلہ کیا تو اس لیڈر کے ساتھ جو عوام ہیں شامل، جو عورتیں شامل ہیں، ان کو باندھی بنایا جائے گا۔ اس کی مثال دیتا ہوں۔ جب جنگ قادسیہ ہوئی، یعنی پرشین امپائر کو ختم کیا گیا، تو اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا یزدجرد، اس کی 3 شہزادیاں ان کو باندھی بنایا گیا، اور اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے پوچھا کہ بھئی ان کا کیا کرنا ہے، یہ تو شاہی خاندان کی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا بھئی میں تو آزاد کرتا ہوں اپنا حصہ۔ حضرت علی نے آزاد کیا، حضرت عمر نے آزاد کیا، بقیہ سب لوگوں نے آزاد کیا۔ تو ان یزدجر کی ان 3 باندیوں میں سے ایک باندی کی شادی حضرت حسین سے ہوئی، ایک لڑکی کی شادی، ایک شہزادی کی شادی حضرت ابوبکر کے بیٹے سے ہوئی، اور ایک شہزادی کی شادی جو تیسرے نمبر کی تھی اس کی شہزادی حضرت عمر کے بیٹے سے ہوئی۔ تو باقاعدہ شادیاں ہوئیں اور ان کی رضامندی سے ہوئیں۔ تو یہ دراصل وہ خواتین کے جو جنگ میں شامل ہیں ان کو باندھیے بنایا جائے گا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ان کا کنسنٹ نہیں تھا، ان کا کنسنٹ میٹر اس لیے نہیں کرتا کہ ان کے ملک کے ماہرین کا کنسنٹ تھا کہ چاہے ہماری عورتوں کو باندھی بنا لیا جائے تب بھی ہم جنگ کریں گے۔
اچھا، اب میں آپ کو ایک اور بہت انپورٹنٹ پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ، اور یہ میرا لاسٹ پوائنٹ ہے، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، سورہ نور میں آیت نمبر 33، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا۔ اردو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اور جو مکاتبت کرنا چاہیں، مکاتبت کس کو کہتے ہیں؟ مکاتبت کہتے ہیں بائنگ یور سلیوری، بائنگ یور فریڈم، کہ آپ اگر اپنے آقا کو مثلا یہ کہیں میں تم کو 10,000 روپے 1,00,000 روپے دیتا ہوں اور تم مجھے آزاد کر دو، اس کو کہا جاتا ہے مکاتبت، یہ ایک طرح کا معاہدہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اور جو مکاتبت کرنا چاہیں تمہارے مملوکوں میں سے، یعنی تمہارے غلاموں میں سے، تو ان سے مکاتبت کر لیا کرو، اور اگر تم سمجھو کہ ان میں بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور اسی طرح دیگر بہت سے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ یہ جو مکاتبت کرنا ہے یہ واجب ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک غلام اور باندی اگر اپنے آقا سے یہ کہے کہ مجھے تو مکاتبت کرنی ہے، یعنی میں اپنی فریڈم کو خریدنا چاہتی ہوں، یہ لو پیسے اور مجھے کرو آزاد، تو غلام کے لیے، آقا کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو قبول کرے، وہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اب اگر اس باندی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا آگے، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم پیسے دو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے، تم مال کے ذریعے اس کی مدد کرو۔ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان میں سے ایک مصرف اس طرح کے غلاموں کو آزاد کرانا ہے، ضروری ہے یہ مسلمانوں کے لیے کہ اس کی مدد کریں۔ اب میں ایک انسیڈنٹ سیرت سے سنا دیتا ہوں آپ کو، یہ ہے یہ تفسیر بغوی کا میں نے حوالہ دیا، کوئی آدمی کہے کہ نہیں جی حضرت عمر کی جو بات ہے وہ آپ نے جھوٹ کہہ دی، یہ تفسیر بغوی کا حوالہ ہے۔ بلکہ ایک واقعہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سیرین ایک غلام تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، انہوں نے حضرت انس بن مالک سے کہا کہ آپ مجھے مکاتب بنا دیجئے، یہ لیجئے پیسے، میں آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ تو انس بن مالک نے منع کیا کہ نہیں میں تو مکاتب نہیں بناؤں گا۔ تو انہوں نے جا کر حضرت عمر سے شکایت کر دی، حضرت عمر اپنا درہ لے کر پہنچ گئے انس بن مالک کو سزا دینے کے لیے کہ تم نے قرآن کی مخالفت کیسے کر دی۔ اگر کوئی غلام اور باندی کہتے ہیں کہ مکاتب بناؤ تو مکاتب بنانا پڑے گا۔ اب آگے چلیے، یہ ہے میری لاسٹ پوائنٹ آج کا۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے، اور یہ ام المؤمنین جویریہ بنت الحارث حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، ان کے نکاح کا واقعہ ہے۔ قبیلہ حوازن سے آتی ہیں۔ جب حنین کی جنگ ہوئی اور حوازن کے جو لوگ ہیں وہ قید ہو کر آئے تو ان میں جویریہ بنت الحارث بھی تھی، یہ بھی باندی بن کر آئیں، اور یہ کس کے حصے میں گئیں؟ یہ ثابت ابن قیس ابن شماس ایک صحابی ہیں، ان کے حصے میں آئیں۔ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں، معاف کیجئے گا، حضرت جویریہ کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ ایک خوبصورت خاتون تھی، وجیح خاتون تھی، ان کو یعنی وہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، جس کے حصے میں وہ آئے وہ آسانی کے ساتھ ان کو چھوڑ دے، ایسا نہیں تھا۔ اب حضرت جویریہ یہ فرماتی ہیں کہ میں ثابت ابن قیس کے حصے میں آئی، فکاتبتہ علی نفسی، میں نے ثابت ابن قیس کو سے مکاتبت کر لیا، میں نے کہا کہ میں پیسے دوں گی، مجھے آزاد کرو۔ ثابت ابن قیس اس کو مسترد نہیں کر سکے، چونکہ قرآن کا حکم ہے فکاتبوہم، مسترد نہیں کر سکے۔ اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں جویریہ کہ یا رسول اللہ میں نے مکاتبت کر لی ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی، اور یہ آپشن بھی رکھا کہ اگر تم اس سے بہتر آپشن چاہو میں تمہاری مدد بھی کر دوں گا، اور تم مجھ سے نکاح کرنا چاہو تو نکاح کر سکتی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مرضی کے ساتھ نکاح کیا۔ اب یہاں پر جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، مان لیجئے ایک میں سیناریو بتاتا ہوں، ایک لڑکی، ایک عورت مسلمانوں کے پاس باندی بن کر آئی، اس کے سامنے یہ آپشن ہے کہ چاہے تو وہ مکاتبہ بن جائے، یعنی وہ اپنی آزادی کو خرید لے اور آزاد ہو جائے، پیسے اس کے پاس نہیں ہے، مسلم سوسائٹی اس کی مدد کرے گی۔ لیکن اگر وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں بھائی مجھے مکاتب نہیں بننا ہے، یا پیسے بہت زیادہ ہیں میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتی، وٹ ایور، میں باندی ہی رہنا چاہتی ہوں، تو اس نے کنسنٹ دیا ہے باندی بننے کا، اور اس کنسنٹ کے بعد پھر وہ اپنے آقا کے ساتھ، اپنے مولا کے ساتھ، اپنے ماسٹر کے ساتھ، جس کو ماسٹر کہنا غلط ہے لیکن لفظ چونکہ وہ استعمال ہے، وہ اس کے ساتھ اس طریقے سے زندگی گزار سکتی ہے کہ جس کو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ اس کی ایکچوئل وائف ہے، لیکن اس کا درجہ وائف سے کچھ کم ہوگا، ایگزیکٹ وائف نہیں ہوگا لیکن وائف سے کم ہوگا، لیکن اس کو مسٹریس نہیں کہا جائے گا، اس کو سائڈ چک نہیں کہا جائے گا، اس کو گروپی نہیں کہا جائے گا، اس کو رکھیل نہیں کہا جائے گا، بلکہ معاشرے میں اس کا مقام ہے، معاشرے میں اس کا مرتبہ ہے۔ تو وہ جب کوئی بھی باندی کنزومیشن کرتی ہے
اپنے مولا اور اپنے آقا کے ساتھ. دراصل وہ مکاتب ہونے کے اسٹیٹس کو ختم کر کے یہ کنسنٹ دیتی ہے کہ نہیں جی میں اپنے آقا کے ساتھ رہوں گی. تو کنسنٹ تو ہے موجود. تو وہ کنسنٹ جو مغرب کا معیار ہے, جو لبرل سوسائٹی کا معیار ہے, اس کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. وہ تو اتنا شیکی ہے کہ آپ اس کو کہیں بھی اپلائی نہیں کر سکتے. لیکن اس روایت اور آیت سے یہ پتا چلا کہ باندی جب مسلمان گھر میں آئے گی تو وہ کنسنٹ دے کر آئے گی. اب یہ جو الزام اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی مسلمان قیدی جو عورتوں کو ریپ کر دیا کرتے تھے, یہ اعتراض مکمل طور پر ختم ہو گیا. آج ان ریفرنسز کے بعد اگر کوئی آدمی یہ اعتراض کرتا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ بددیانتی کر رہا ہے. اور اگر کوئی شخص میرے اس پوری پریزنٹیشن کے اوپر تبصرہ کرنا چاہے تو تبصرہ کرے اور ان چیزوں کو ریفیوٹ کرے. ہاں, اگر آپ تاریخی روایتوں سے ریفیوٹ کریں گے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ تاریخی روایتوں سے آپ قرآن کو ریفیوٹ نہیں کر سکتے. تاریخی کوئی روایت اگر قرآن کے خلاف پیش کریں گے تو تاریخی روایت کو دیوار پر مار دیا جائے گا. تو یہ آپ کے سوال کا مختصر سا جواب ہے. آئی ڈونٹ نو کہ آگے کے سوال بھی کور ہو گئے کہ نہیں. نہیں, بالکل نہیں ہوئے. اور ابھی جو بہت ہی ہارڈ کوشچن ہے, لیکن میں آئی مسٹ سے کہ ماشاءاللہ کنسنٹ کا جو آپ نے ایک سینیریو ماڈرن ڈے سے اور پریویس جو دور رہ چکا ہے کلیئر ہو گیا. تمام شبہات کنسنٹ سے ریلیٹڈ, ریپ سے ریلیٹڈ, ریپ تھا یا نہیں تھا, ان کی کیا سیکشول ڈیزائرز تھی اور وہ کس طرح کنسنٹ دے سکتی تھی یا ان سے اس معاملے میں. تو یہ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین جواب تھا. کیسر بھائی, یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ نہیں, آپ کا شاید جی میں بس مفتی صاحب کی بات بہت ہی ڈیٹیل سے انہوں نے ایک بات کہی ہے. میں صرف ایک چھوٹا سا پوائنٹ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جو کنسنٹ کی بات ہے, دیکھیں جو ماڈرن کانسیپٹ کہا ہے, اس سے ہم تاریخ کی کسی بھی چیز کو اپلائی کریں تو وہ ہمیشہ ہمیں کنفیوزڈ ہی نظر آئے گی. لٹرلی آپ کسی چیز کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں. the thing is کہ اس زمانے کے نارمز میں آپ دیکھیں کنسنٹ کیا ہوتا تھا, جو پریکٹسز ہوتی تھی. وہ جو سوال ہے نا کہ یہ جو مسلمان اپنا معافی چاہوں گا جو مرد جنگی قیدی ہوتے تھے ان کے ڈیزائرز کا خیال, یہ وہ دیکھیں ایک کامن سینس کی بات ہے. اس زمانے کے نارمز کا یہ حصہ تھا کہ جب جنگ ہوگی اور اس جنگ میں جو لوگ شریک ہو رہے ہیں وہ سرٹن کنسنٹ دیں گے, وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ جنگ ہار گئے تو آپ کو پکڑا جائے گا, آپ کو غلام بنایا جائے گا, جو بھی معاملے اس زمانے کے موجود ہیں وہ آپ کے ساتھ کیے جائیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک عورت جو کفار کی ہے وہ جب پکڑی جاتی ہے تو وہ کس چیز کا کنسنٹ دے رہی ہے اس زمانے کے نارمز کے مطابق, کہ اس سے پروسٹیوشن بھی کرائی جائے گی, اسے بیچا بھی جائے گا, اسے رکھیل بنایا جائے گا, اسے کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. یہ سارے کے سارے کنسنٹ اس نے دے دیے ہیں کیونکہ یہی انہوں نے مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ کرنا ہے. لیکن اسلام نے اس کو اپ گریڈ کیا ہے کہ وہ اس زمانے کے نارمز کے مطابق رکھیل بننے کا بھی کنسنٹ دے رہی ہے, پروسٹیچیوٹ بننے کا بھی کنسنٹ دے رہی ہے, اینڈ ارریسپیکٹو کہ اس کا پچھلا سوشل سٹیٹس کیا تھا. اسلام کچھ بھی نہیں کر رہا, صرف یہ کر رہا ہے کہ اسے پروگریسولی سوسائٹی میں انٹیگریٹ کرے, شادیاں کرے, اس کے بچوں کو جائیداد میں حقوق دے. اس سے یعنی کہ آج کل کے زمانے میں کل آپ اپنا نیا کوئی اسٹینڈرڈ چینج کر دیتے ہیں, اس سے آپ کسی اور چیز کو اپوز کرنا شروع کر دیں, تو اس سے آپ کی عقل نہیں بڑھ جاتی ہے, اس سے آپ کی جہلیت ایکسپوز ہوتی ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو سارے کے سارے کنسنٹ لے کے آئی ہوئی تھی, اسلام نے سارے کے سارے کو نلیفائی کر کے اس کو معاشرے میں عزت دی ہے. واٹ مور ڈو یو وانٹ؟ جی, اس پہ ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. یہ جو ہے نا, ویسے تو ماشاءاللہ جتنی بات مفتی یاسر واجدی صاحب نے تفصیل سے کانسیپٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی جو سروے کروایا ہے بڑا زبردست شاندار سے, اور میں کہتا ہوں کہ اتنی بھری ہوئی گفتگو تھی کہ اگر کوئی اس کو تسلی سے بار بار سنے گا تو ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نقطہ اس کو سننے کو ملے گا. کیسر احمد راجہ صاحب نے جو بات کی اور انہوں نے دوبارہ یاد کروایا کہ وہ جو یہ لوگ اعتراض, تو میں اس اینگل سے اس کو لینا چاہ رہا ہوں مختصراً 1 منٹ میں. وہ یہ چیز ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب عورت جو ہے اس کے ساتھ جو فزیکل ہوا جا رہا ہے, تو جو غلام مرد آیا ہے تو اس کے بھی تو ڈیزائرز ہیں نا. مفتی صاحب نے اس کے اوپر تمہیدی گفتگو کے اندر ہی بات کر دی تھی کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کی کون سی ڈیزائر ہے کیا نہیں. میں یہاں پر جو چیز ایڈ کرنے لگا اس کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں. دیکھیں اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی جو پرزنرز آف وار ہوتے ہیں, جنگی قیدی, ان کو پکڑنے کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. کیونکہ آپ جنگ کے قوانین کو عام حالات میں نہیں لا سکتے اور عام حالات کے قوانین کو جنگ کے قوانین پر نہیں لا سکتے. یہ بڑی سمپل سی بات ہے. اب جنگ میں جب قیدی پکڑے جاتے تھے تو اس کا کور اور بیسک اور فنڈامنٹل جو مقصد ہوتا تھا پیچھے, وہ یہ ہوتا تھا کہ جو آپ کا دشمن ہے اس کو میکسیمم ڈیمیج کرنا, کیونکہ آپ نے جنگ جیتنی ہے, یہ وار سٹریٹجی ہے, ڈیمیج کرنا. اچھا, اگر آپ عورتوں کو لے کے آتے ہیں اور ساتھ مردوں کو بھی لے کے آتے ہیں اور کوئی
बाशऊर कौम वो देखे कि वो मर्दों को भी उसी तरीके से इजाजत दे दे कि जिस तरह वो कह रहे हैं जी उनकी सेक्सुअल डिजायर है तो वो अपनी मालका के साथ जो है ना वो सेक्सुअली या फिजिकली इन्वॉल्व हो जाएं, तो भाई दुश्मन कौम के सारे मर्द सिर्फ इस वजह से कैदी हो जाने थे कि चलो मजे करते हैं, याशी करते हैं, तो डैमेज कहां रहा? सारे मर्दों ने कहना था यार मुझे मारो ना, कैदी बना लो, सुना है मौज बड़ी लगती है वहां। तो मेक सेंस करे कोई चीज कि आपने जब किसी से जंग लड़े उसको डैमेज करने के लिए, ना कि उनको यशी करवाने के लिए। बहुत शुक्रिया। सबने बहुत अच्छी इल्मी दलाइल दिए कंसेंट के रिलेटेड, और जाहिर सी बात है एक औरत जंग में आती है तो उसको सब कुछ सोच कर आना पड़ता है। जिस तरह मैं अगर एक बहुत ही लो बात करूं वो ये है कि मुझे भी पता था कि जब मैं इस टीम के साथ जुड़ूंगी तो मुझे गालियां भी पड़ेंगी, मुझे बहुत कुछ होगा, इसके बावजूद भी मैं जुड़ी और मैं वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रही हूँ। दैट वाज माय कंसेंट और मैं इसमें आई खुद। तो इस तरह का ये है कि एक औरत जब जंग में उतर रही है तो उसको पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, और यही सबने माशाल्लाह बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया।